السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے اہم خبریں آج کے بلٹن میں شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اپنا 2 روزہ دورہ آذربائیجان مکمل کر کے ازبکستان پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ازبک صدر شوکت مرزیف سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق اس دورے کے دوران پاکستان اور ازبکستان کے درمیان کئی دو طرفہ معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔ بیان کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم اور ازبک صدر دو طرفہ ملاقات کے دوران رابطوں، معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع و سیکیورٹی، علاقائی استحکام اور تعلیم سمیت تمام شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سے قبل شہباز شریف کے دورے آذربائیجان کے دوران دونوں ممالک نے گزشتہ روز تجارت، توانائی، سیاحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ گزشتہ سال سے پاکستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان دوروں، سرمایہ کاری کے مذاکرات اور اقتصادی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نیو یارک سٹی کی انتظامیہ نے پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کے روزویلٹ ہوٹل کے ساتھ $22 کروڑ کی لیز کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہوٹل پناہ کے خواہش مند افراد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور صدر ٹرمپ کے بعض ساتھیوں نے اس معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی نیو یارک آمد کی تعداد میں مسلسل کمی کے پیش نظر یہ سہولت ختم کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے مختلف جرائم میں ملوث 20 افراد کو سر عام کوڑے مارے ہیں۔ سزا پانے والوں میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ملزمان کو خوست اور پروان صوبے میں عوامی اجتماع کے دوران کوڑے مارے گئے۔ کوڑے مارنے کا منظر دیکھنے کے لیے مقامی آبادی، عدلیہ اور طالبان حکومت کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ طالبان کی سپریم کورٹ کے مطابق تمام مجرموں کو 39 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ ملزمان کو 1 سے 7 برس کے درمیان قید کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ SJ شنکر نے بنگلہ دیش کے بارے میں بظاہر ایک سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عبوری حکومت ایک طرف اپنے ملک میں ہونے والے واقعات کے لیے روزانہ بھارت کو مورد الزام ٹھہرائے اور دوسری طرف یہ کہے کہ وہ اچھے رشتے چاہتی ہے، تو اس بارے میں اسے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش کے مشیر برائے امور خارجہ محمد توحید حسین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش بھارت سے تعلقات کے سلسلے میں یقینی طور پر فیصلہ کرے گا، لیکن اسی کے ساتھ بھارت کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے رشتے چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں ایک واضح موقف رکھتا ہے جو باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی اچھے تعلقات پر زور دیتا ہے۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کینیڈا اور میکسیکو سے درآمدات پر مقررہ وقت پر اور شیڈول کے مطابق ٹیرف عائد ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس میں پیر کو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا کینیڈا اور میکسیکو نے امریکا کے 25% ٹیرف کے اطلاق سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ٹیرف کا اطلاق اپنے وقت پر اور شیڈول کے مطابق ہونے جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکا کے دونوں پڑوسی ممالک 4 مارچ کی ڈیڈ لائن سے قبل امریکا کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکیورٹی کو مزید سخت اور فینٹینل کی اسمگلنگ کے تدارک کی کوشش کر رہے ہیں۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ فرانس اور اس کے یورپی شراکت دار یوکرین میں جلد امن دیکھنے کے خواہاں ہیں، لیکن وہ ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے جو کمزور ہو۔ میکرون نے کہا کہ ایسے یورپی ممالک ہیں جو رابطہ کاری اور یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ اس نقطہ نظر کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے یوکرین جنگ کی تیسری اینیورسری کے موقع پر فرانسیسی صدر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا تاکہ جنگ کے خاتمے پر بات کی جا سکے۔ امریکی صدر نے تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال سے صدر پوٹین یوکرین میں یورپین پیس کیپرز کی تعیناتی کی اجازت دیں گے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ فرانس کی افواج صرف امن قائم ہونے کے بعد ہی یوکرین میں داخل ہوں گی، اور وہ بھی پیس کیپنگ کے لیے۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پیر کے روز یوکرین کی صورتحال پر اپنا 11واں ہنگامی خصوصی اجلاس منعقد کیا اور یوکرینی بحران سے متعلق امریکہ اور یوکرین کی طرف سے پیش کردہ 2 قراردادیں منظور کیں۔ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں مجموعی طور پر 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو حوالے کیا جانا ہے، جبکہ ان یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل نے بھی تقریباً 2000 قید اور نظر بند فلسطینیوں کو آزاد کرنا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں 15 ماہ کی لڑائی کے بعد امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں گزشتہ ماہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، جس کے بعد 19 جنوری سے جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوا تھا جو 1 مارچ کو مکمل ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت ہفتے کو حماس نے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا تھا، جس کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہونی تھی، لیکن اسرائیل نے ہفتے کو ہونے والی قیدیوں کی رہائی مؤخر کر دی تھی۔ اسرائیل کے اس اعلان کے بعد جنگ بندی کے مستقبل پر مزید شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کی طبیعت میں بہتری ہوئی ہے اور ان کی رات اچھی گزری ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی رہنما 88 سالہ پوپ فرانسس کو 14 فروری کو ڈبل نمونیا کے باعث روم کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ویٹیکن نے پیر کے روز پوپ فرانسس کے لیے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں پوپ فرانسس کی صحت کے لیے دعائیہ تقریب میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد کی قیادت کی۔ پوپ فرانسس کے ایک پھیپھڑے کا حصہ بیماری کے باعث ان کی نوجوانی کے زمانے میں کاٹ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ پوپ کی حالت ضعیفی، کمزوری اور پھیپھڑوں کے پہلے سے موجود عارضے کی وجہ سے تشویشناک ہے۔ اتوار کو گردے کی کارکردگی میں معمولی کمی کا پتہ چلا ہے، تاہم اس وقت یہ صورتحال تشویش کا باعث نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز آسام کے جھومر رقص کی لائیو پرفارمنس میں شرکت کی، جس میں 8000 سے زیادہ فنکاروں نے اس قبائلی رقص کا مظاہرہ کیا۔ رقص کی یہ مخصوص قسم چائے کی کاشت کرنے والے قبائل اور دیگر قبائلی برادریوں سے منسوب ہے جو نسلی طور پر متنوع آسام کی ریاست سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس تقریب کا مقصد آسامی معاشرے میں موجود تنوع اور اتحاد کو اجاگر کرنا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے آسام کے ریاستی سربراہ کے ساتھ ایک گاڑی پر سواری کی اور اتحاد اور تنوع کے پیغام کو فروغ دیا۔ یہ تقریب آسام میں چائے کی پیداوار میں صنعت کاری کے 200 سال مکمل ہونے کے موقع پر سجائی گئی تھی۔ دوحہ قطر میں 4 روزہ 2025 ویب سمٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کانفرنسوں میں سے ایک ہے اور توقع ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 25,000 سے زیادہ ہوگی۔ سینکڑوں نامور اسکالرز، کاروباری افراد اور تکنیکی ماہرین اس تقریب میں کلیدی موضوعات پر تقریریں کر رہے ہیں۔ اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI، نئی توانائی، ڈیجیٹل اکانومی، سائبر سیکیورٹی سمیت متعدد موضوعات شامل ہیں۔
اجلاس کا مقصد عالمی تکنیکی ترقی کے تازہ ترین رجحانات کو تلاش کرنا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر بے نظیر سمت اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔